پورے ہو بھی گئے ہیں نا تو رب کہتا ہے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. یہاں سے اشارہ یہ ملا کہ وہ رب چاہتا ہے جب تک میرے یار کو نہ مانو گے، جب تک میرے محبوب کی رسالت کی بات نہیں نہ ہوگی، تب تک میں نہیں ماننے والا. میں اکثر آپ کو شعر سناتا ہوں، محمد کا در چھوڑ کر جانے والا صلی اللہ علیہ. یہی بات ہے نا، کہتے ہیں نہ دن نہ مہینے تے نہ رات تے مکنی. گل سوڑیا تیری تجھ سے ہی مکنی، بات تجھ پر ہی ختم ہوگی، تجھ سے ہی ابتدا، تجھ سے ہی انتہا. اللہ اکبر کبیر. تو اسی محبت کا نا ذکر کرتے ہوئے ہم سیدہ پاک کی سیرت کو دیکھیں. بات کا الٹیمیٹم خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم دے. میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا، اور جس ہستی سے کیا ہے اس کا نام نامی اسم گرامی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہوں. ان کی اگر سیرت نور کو ہم پڑھیں نا، مطالعہ کریں، تو یقین مانے وفاؤں کے سارے قصے اگر عورتوں میں ختم ہوتے ہیں نا، انہیں پہ شروع ہی نہیں پہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے پاک نبی کی باقی ازواج ساری عظمتوں والی ہیں، ساری شانوں والی ہیں، پر یارو دیکھو تو صحیح ہے بھائی ان کی محبت کا معاملہ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے. میرے پاک نبی کے اوصاف، میرے پاک نبی کے افعال، میرا پاک نبی ابھی بچپن میں ہی تھا تو صادق اور امین کا تاج سر پر سج گیا تھا. لیکن اگر ان کی سیرت کی بات کریں تو یہ بھی ملکۃ العرب تھی، یہ ملکۃ العرب تھی. انہوں نے اپنی اس زندگی میں تیرا کا لقب پا لیا تھا کہ نہایت پاکیزہ ترین عورت یہ ہے. پیشے کے لحاظ سے یہ تاجرہ تھی، تجارت کرتے تھے، بزنس مین تھی. اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکشن ہوا، میں وہ سیرت کے چند باب آپ آباد کی شمارتوں کی نظر کر کے پھر آگے چلتے ہیں. ایک دن نا حضرت جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، بڑے وفاؤں والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بے شمار وفائیں کی ہیں. میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں پالا ہے. میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جان ہے. ان کے چیپٹر میں کچھ آبجیکشنز ہیں، ہم ان کی وفاؤں کی بات کرتے ہیں. باقی معاملات جو کہ تو ہی رہے ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. جناب ابو طالب اپنے بھتیجے سے، عمر ہے تقریباً 25 سال، کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سب جو کنورسیشن جیسا ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، میں جب کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا وہ اکیلا نہیں پکاروں گا، میں تو اب اپنی محبت کا رنگ پیش کروں گا. انہوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حالات بیٹا کچھ اچھے نہیں ہیں، میں کثیر العیال ہوں، میری فیملی میرا کنبہ زیادہ ہے اور مجھے ان کی کفالت کرنے میں مشکل ہے. آپ نے کہا چچا کیا چاہتا ہے؟ کہا ہے میرے پیارے بھتیجے، میں چاہتا ہوں کہ شام میں تجارت کے لیے قافلے جاتے ہیں. سچو سب اس دور میں سالانہ 2 قافلے جاتے تھے، ایک یمن کی طرف جو سردیوں میں جایا کرتا تھا عرب میں، اور دوسرا شام کی طرف جو گرمیوں میں جایا کرتا تھا. یہ ان کا شیڈول تھا تجارت کا. ان کی بزنس ٹرانزیکشن جو ہے نا یہ 2 سیزنوں میں چلتی تھی، شام کی طرف اور یمن کی طرف. یہ قافلہ سر اب جانے والا تھا شام کی طرف. قافلے کی تیاریاں ہو رہی تھی. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار عورت تھی. اس ایونٹ سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی. ایک شخص سے جس سے شادی ہوئی اس کا نام تھا ابو حالہ بن زرارہ تمیمی، یہ وصال کر گیا. اس کے بعد ان کی شادی ہوئی عتیق بن عابد مخزومی، ان کا بھی وصال ہو گیا. اس معاملے کے بعد ان 2 عقدوں نکاحوں کے بعد انہوں نے نکاح نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا. بے شمار عرب میں مال و زر کے مالک امیر ترین رشتے آپ کے پاس آتے، لیکن یہ انہیں ریجیکٹ کر دیتی، انکار کر دیتی.
اب چونکہ مالدار تھی، ان کے پاس کوئی اچھا بزنس مین نہیں تھا جو ان کے اندر کام کرتا، جو ان کی انویسٹمنٹ کرتا۔ وہاں عرب میں انویسٹمنٹ پیسہ یہ لگاتی تھی، بعد میں جو نفع ہوتا تھا سر وہ بانٹ لیا جاتا تھا، پیسے کی ایک خاص ریشو رکھی جاتی تھی اور کام کرنے والے کی خاص ریشو، اس طرح سب سے پھر یہ پروفٹ بانٹا جاتا تھا۔ اب جناب ابو طالب کہتے ہیں پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ مجھے کچھ مال دے تاکہ میں آپ کے مال کی سرمایہ کاری کروں، پروفٹ بانٹ لیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں سائل یا طالب بن کے ان کے پاس جاؤں، پر میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، وہ مجھے ایک نہ ایک دن خود ہی بلا لے۔ دیکھیں نا نبی کی شان یہ نہیں ہوتا کہ وہ سائل بن کر جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اللہ کی عطا سے قاسم بنا کر دیا۔ اب تھوڑے دن گزرے تھے، ان کی ایک چچی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان نے ادھر خدیجہ الکبریٰ تک یہ بات پہنچا دی جو چچے اور بھتیجے میں سر ہوئی تھی۔ جب یہ بات پہنچائی، وہ پہلے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان و صادق اور امین والے تاج سے مطرف ہو چکی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جناب ابو طالب کا ایک لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اوصاف میں بھی بے مثال ہے اور کردار میں بھی بے مثال ہے۔ وہ پتہ چل چکا تھا۔ اب جب یہ بات ہوئی، یہ بات ان تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچی۔ ان کی ایک سہیلی تھی جو سہیلی خاص تھی، ان کا نام تھا حضرت نفیسہ بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے انہیں بھیجا جناب ابو طالب کے پاس آئیں۔ ابو طالب نے کہا میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک میرا بھتیجا نہ کہے۔ وہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا مال آپ کو سونپے، آپ تجارت کریں گے؟ اللہ اکبر، میں بالکل کروں گا۔ چلو جی، المختصر یہ ساری ٹرانزیکشن ہو گئی، لین دین والا معاملہ طے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان جناب ابو طالب کے ساتھ رخت سفر باندھا، اونٹ دیے گئے، اونٹ پہ مال تھا۔ اب شام کی طرف سفر شروع ہوا۔ یہاں پہ میں تھوڑے تاریخ کے بھی اور آپ جو ہے نا وہ پڑھنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ جو کچھ سر تاریخ ہوتی ہے اس کا حدیث سے تھوڑا دور کا تعلق قریب کریں گے۔ اس وقت طریقہ کار تھا جو پہلے قافلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے نا، ان کی جو ہوتی ہے نا نگرانی، ان کی سپرویژن، ان کی سربراہی جو ہے نا ابو جہل کے پاس ہوا کرتی تھی۔ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک خاص ملازم تھا جس کا نام تھا حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ، انہیں وصیت کی کہ آج سے سربراہ بھی یہ ہے، کون؟ ان کا نام بلو پیا میٹھا میٹھا آج سے سربراہ بھی یہی، مالک بھی یہ، ڈیسیژن میکر بھی یہ، اور میں نے روایت میں پڑھا ہے، لکھ کر بھی لایا ہوں، اور کہا میسرہ یہ جو فیصلہ لے تو نے مداخلت نہیں کرنی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مصطفیٰ جان رحمت چلے تو سربراہی مصطفیٰ کو ملتی کیوں نہ یار، وہ 18 سال یا 14-15 سال کی عمر میں پتھر رکھنے والا معاملہ آتا ہے تو سب فیصلہ کرتے ہیں جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا پتھر وہی حرم میں لگائے گا۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت ہی پہلے آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر فراست، علم، حکمت، دانائی وہ تو آپ کے قدموں پہ ہی ختم ہو جاتی تھی نا۔ کائنات کا سارا وزڈم، عقل، انٹیلیجنس، مہارت، فراست، دور اندیشی سب ختم ہے۔ ہاں سر، اس لیے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنا علم دیا ہے کائنات میں کسی کو نہیں ملتا۔ تو اس تھوڑی عمر میں نا آپ نے فرمایا لڑنا نہیں ہے، عرب والوں لڑنا نہیں، ایسا کرو ایک کپڑا رکھو،
اوپر پتھر رکھو اور اس کپڑے کے پلو بناؤ، ہر سردار ایک ایک طرف سے پکڑ لے. دیکھیں جی یہ ہے انٹیلیجنس لیول. پتھر رکھنا تھا نہ لگانا تھا. حلف الفضول جسے کہتے ہیں. سر جی تو مصطفیٰ جان رحمت پہلے تشریف لائے، فرمایا عرب کے بادشاہوں، عرب کے جگیرداروں، عرب کے بڑے لوگ پریشان نہیں ہونا، میں مسئلہ سلجھا دیتا ہوں. کپڑے پہ رکھو اور کپڑے کو ہر ایک تھام لے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں روکنا ٹوکنا نہیں. آپ قافلہ لے کر چلے تو سرداری مصطفیٰ سب سے آخری اونٹ تھا. یہ میں طریق کا تھوڑے سے حوالے میں سب سے آخری اونٹ جو تھا نا وہ تھک کر بیٹھ گیا. طریقہ کار اس سے پہلے یہ تھا، معمول یہ تھا جو اونٹ بیٹھ جاتا تھا نا سامان لے کے سب اسے ذبح کر دیا جاتا. اب جب اونٹ بیٹھا نا تو ابو جہل لوگوں نے شور مچایا، اونٹ بیٹھ گیا جلدی سے اسے ذبح کرو. اگر مصطفیٰ جان رحمت کو پتا چلا نا میں نہیں ذبح نہیں کروں. آپ مڑ کر آئے نا اونٹ کو جب زیارت کروائی، اللہ اکبر، اونٹ نے مصطفیٰ جان رحمت کا حسن دیکھا نا اونٹ کا دوڑ دے. میں نہیں یہ پیچھے رہ گیا تھا، اسے ایک مکھ نظر نہیں آ رہا تھا. توجہ ہے نا یہ تھوڑا واقعہ. اب جب چلے تو سارے لوگوں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا تھا. صحیح روایت میں ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو مصطفیٰ جان رحمت کے سر کے اوپر سائبان بن کر ڈیوٹی میں لگا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا جس کے لیے کائنات بنی ہے. اللہ اکبر. یہ محبت کر رہے. میں اکثر کیا کرتا ہوں نا، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے پور بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئے جب وہ زہر کو جایا کرتے سر پر بادل. میں اگر آپ سے پوچھوں محبت والے ہم سارے بھائی بیٹھے ہیں الحمدللہ، بادل کو کس نے بتایا تھا یہ آپ کو زمان ہے؟ اور اگر وہ تنتا تھا تو کسی اور پہ کیوں نہیں تنتا تھا؟ تو پھر آپ جواب یہ دیں گے کہ رب نے بادل کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. اللہ اکبر. ایک بادل کا ٹکڑا مصطفیٰ جان رحمت کے سر اقدس پر سایہ کیے ہوئے تھا. کافلا چلتا رہا. بڑی جلدی سے میں عرض کروں ایک بسرا کا مقام، بسرا نہیں بسرا، کہ بازار میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا. اب سستانے لگے نا، سارا سامان اکٹھا کر لیا گیا. یہ تھوڑی تجارت عرض کر رہا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو نستورہ نامی ایک عیسائی راہب تھا. اس نے بھی آنکھیں لگا رکھی تھی کسی کی راہ میں. چر ہویا مجھے کرنے دیندیا تے موڑ میرے ول واقع ایک بار جے خواب میری وچ آویں میں ساری عمر نہ جاگا. اللہ اکبر کبیرہ. جب نستورہ نے سارا منظر دیکھا، بادل بھی سایہ کیے ہوئے ہیں، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس درخت کی شاخیں مڑ کر مصطفیٰ جان رحمت سے خیرات لے رہے ہیں. محبت یہ تو میں نہیں نہ کہہ سکتا. درخت سایہ کر رہا ہے جس کا سایہ پوری کائنات میں رحمت بن کر برستا ہے. اس پر تو کوئی نہیں نہ سایہ کر سکتا درخت. اہل محبت کہتے ہیں بیماری بھی آئی قدم چومنے، ہوا بھی چلی سانسوں کا بوسہ لینے، اور درخت بھی آیا تو رحمت کا سائبان لینے آیا. سر پہ آ کے تن گیا ڈیوٹی میں تو نستورہ فوراً نیچے آیا. پوچھا تو کون ہے؟ جناب ابو طالب کہتے ہیں میں عربی ہوں، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں تم نہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جلدی سے میں عرض کروں آگے چلنا ہے. نستورہ نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں تیرے بارے میں پڑھا ہے خوبصورت چہرے والے. میں ذرا تو بتانا اس کی آنکھوں میں جو سرخی ہے ابھی بنی ہے یا پہلے سے تھی؟ تو میں ذرا کہنے لگا اے نستورہ یہ آنکھوں والی سرخی ہمیشہ رہتی ہے. کہا میں نے دیکھ لیا اس کے سر پر بادل سایہ کرتا ہے، میں نے دیکھ لیا درخت کی شاخیں مڑ کر اس سے بھگاؤ لے رہی ہے. ایک بات رہ گئی ہے، اگر تو اسے اجازت دلوا دے میں وہ دیکھ لوں. میرا ایمان ہے یہ وہی ہے جس کی شانیں ہر کتاب میں اتری ہے قرآن پر.
کر عرض کرتا ہے نستورا، تو کہتا ہے اے عربی، اے ہاشمی، اے قریشی، اگر تو اجازت دے ذرا اپنی پشت تو دکھا، اپنی مور نبوت دیکھنا چاہتا ہے، مور نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ مبارک ہٹایا، اس نے دیکھا تو وہ چومنے لگا، اللہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے تو وہی نبی جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو دی، تو وہی نبی۔ بات سنیے گا، آگے چلو۔ اب یہ عیسائی ہے پر محبت والا ہے، کہتا ہے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اوصاف میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، مجھے تو خبر تھی کہ اس درخت کے نیچے آخر الزمان نبی آئے گا، تب سے پیارے محمد میں نے اپنی نگاہوں کا محور اور مرکز اس درخت کو بنا رکھا تھا، پر میرے رب نے میری سن لی ہے، پیارے محمد دیر سے آئے ہو پر آ تو گئے ہو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لواء الحمد کا جھنڈا دے گا۔ اگلی بات کی کون کرنے والا ہے؟ عیسائی۔ عیسائی کا مان کر عیسائیاں یہ علم غیب نہیں تو اور کیا؟ بتائیے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سیرت کے چیپٹر کھنگال کے دیکھ لیں، بے شمار وہ ابو بکر والا بھی آپ نے واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، بے شمار عیسائیوں راہبوں نے مصطفیٰ جان رحمت جو آپ کے غلاموں کے بارے میں بشارتیں دی ہیں، تو وہ جو خاص بشارتیں ساری سچی ہیں۔ یار یہ بتاؤ، اگر وہ عیسائی عالم غیب کی خبر دیتے ہیں جس کے لیے سارا کچھ غیب نہیں رہا، نہیں بولتے تھے گال نہیں سمجھ آئی۔ عیسائی بائبل عیسائیوں نے غیب کی خبریں دی، آپ سامنے جو عرض کر رہا ہوں وہ نستورہ کہتا ہے یا رسول اللہ، لواء الحمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ محبوب خدا ہوں گے، آپ اس امت کے مالک ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاعت عظمیٰ سے ہمقرار فرمائے گا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب پیارے محمد تو اعلان نبوت کرتا، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ عرض کرتا، محبوبہ تیرے ورگا نبی ہے جو نبی کوئی نہیں، تو تیری امت ورگا امت آبیجون۔ میں توقع ہی نہیں کرتا سارے بندے بول دیں، وہ تو بیریاں دے نام تے بول دیں، رب دے جان واسطے تے خاص بول دیں نا۔ الحمدللہ یہ بات کی۔ آگے بھی بڑے واقعے ہوئے۔ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو گندم تھی، یہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نور کی طرف چل رہا، میں جلدی واپس آؤں۔ گندم جو تھی نا وہ بیچ رہا تھا، سر کریم نے نا ہاتھ ڈالا، اوپر خشک نیچے تر گیلی کر دو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا کیوں کرتا؟ جو گیلی ہے الگ کر، جو خشک ہے الگ کر، دونوں کے دام بتا، لینے والے کے اگر والے میں ہوئی تو وہ لے لے گا۔ تو کسی بات پہ وہ کہتا ہے کہ تو لات و عزا کی قسم اٹھا، لات و منات کی قسم اٹھا۔ آپ مسکرانے لگے، ورنہ ان کی بات کرتا ہے وہ تو مجھے اچھے ہی نہیں لگتے، ان کی بات کرتا ہے میں تو ان کے قریب ہی کبھی نہیں گیا۔ اس نے کہا ذرا چہرہ اٹھا، آنکھوں میں نور دیکھا نا، وہ دور سے عالم چشتی بولا، توجہ ہے نا آپ کی، ذرا محبت کا رنگ ہے نا، قدموں میں زمین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ہے یعنی رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ عالم چشتی کہتا ہے تو وجہ میرا یار نہیں دکھا، جنو بیگ کے چند شرماوے، ادھی راتی دل چڑھ جاوے، جے او سونا مختو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈرتی لشک نوارے، متا میرے ادبی ہو جاوے، جے او سونا جاوے سیر چمڑ گئی، رب اپنا عرش سجاوے، نین رسیلے مست رسیلے، جدو سونا بچ کجل سہاوے، آنکھ اگرے تے ایک پیا جاوے،
جنہیں بچ محمد نے ڈھائے حسینہ جمیلہ منہ موڑ دیتا بنا کے محمد کرم کر کہنے لگا ہمارے آباء و اجداد نے جس نبی آخر الزمان کی بات کی تھی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی اور نہیں ہوگا یہی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک نبی کی ختم نبوت کی گواہی عیسائیوں نے بھی کی ہے ان لوگوں نے بھی کی ہے جو آپ کو نبی نہیں مانتے اور میں عرض کر رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اب واپس لوٹے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے عرض کیا ہے ان کے درمیان جو کنورسیشن ہوئی ہے اس کو میں خود سے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے زبان میں عرض کروں گا. اس نے تو کہا تھا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں یوں عرض کروں گا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں جتنا منافع ہوا ہے جتنا پروفٹ ہوا ہے. اب یہاں پہ بتاؤں گا اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن عقیدہ میرے پاک نبی کے چاہنے والے لوگوں کا دیکھیے گا. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقام تھا مر الزہران پر جب پہنچے نا دوپہر کا وقت تھا تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خوشخبری ہے نا کہ پروفٹ زیادہ ہوا. حضرت میسرہ پتہ ہے شام کو کیا کہتے تھے چلنے سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بے شمار سفر کیے میں تجارت کی غرض سے کئی ممالک میں گیا ہوں پر یا رسول اللہ آپ سی صحبت جو میسر آئی ہے نہ کسی تاجر کے وہاں آئی تھی اور نہ کسی کے ہاں آئے گی. فرمایا کیسے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی منافع ہوا ہے اے محمد تیرے سبب اور تیرے وسیلے سے ہوا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا تیرے وسیلے سے. سر جی عمر ہے ایسا 25 سال لوگ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے پیدا ہوتا ہے. آپ بات نہیں سمجھے. ہاں ہر وسیلے سے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے. ابھی تو یہ میسرہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے نہیں تھے ابھی مکہ میں واپس نہیں تشریف لائے تھے. جناب ابو طالب کو بتایا گیا پہلے منافع ہوتا تھا دگنا 2 گنا 100 پہ 200 1000 پہ 2000 10,000 پہ 20,000 اس دفعہ 10,000 پہ 40,000 ہوا ہے. 4 گنا. کتنے گنا؟ 4 گنا. تو جناب ابو طالب کا بھی عقیدہ سن لیں. آپ مسکرا کر کہنے لگے مجھے پتا تھا رب جس کے صدقے بارشیں برساتا ہے نا رب جس کے صدقے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے نا وہ محمد جو گیا ہے نا قافلے میں تو نفع بھی تو رب نے دوہرا دینا ہی تھا نا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہے. مان گئے وہ لوگ کہ جس سفر کو شرف امتیاز مصطفیٰ جان رحمت بخش ہے کہتے تو ہوتے ہی. مقام زہران پہ پہنچے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر آپ خود جا کر عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دے. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹ پر سوار ہوئے چلتے چلتے ادھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے بالا خانے میں نا چھت پر اپنی سہیلیوں پر کے ساتھ تشریف فرما تھی. انہوں نے دیکھا دور سے کوئی اونٹ سوار آ رہا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سر پر جو ہے نا بادل نے سر پر بادل نے سایہ کر رکھا. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ گڈ نیوز خوشخبری سنائی. وہ بہت خوش ہوئی اور دل میں یہ چیز بڑی کھٹک رہی تھی کہ سایہ ویسے ہی ہے یا ان پر ہے. روایت کی کتابوں میں نے پڑھا ہے وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ برا محسوس نہ کریں میسرہ کہاں ہے میسرہ تو آپ نے فرمایا کہ اسے میں وہاں جنگل میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ آ رہا ہے میں تھوڑا جلدی سے آ گیا. تو آج کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی طبیعت پر گراں نہ گزرے اسے بھی لے کر آئے. روایت میں آتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا مقصد غرض و غایت فقط اتنا تھا کہ یہ جو بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے یہ آپ
آپ کے لیے ہے یا ایکسیڈنٹلی ہے یا انسیڈنٹلی ہے؟ تو آپ نے جب واپس بھیجا وہ بادل کا ٹکڑا بھی اڑا، اللہ اکبر، وہ بھی واپس جانے لگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، جو کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف جاننے کے بعد نا جلدی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی اسی سہیلی نفیسہ کو قاصد بنا کر بھیجا اور کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ وہ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، جلدی سے جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ بالکل میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن حالات مجھے اجازت نہیں دیتے، میرے پاس اتنی خوشحالی نہیں، مال و دولت نہیں ہے۔ تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی آپ فکر نہ کریں، جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے وہ سارے اہتمام خود کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ عورت کون ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے نکاح میں مانے آئے، یعنی نکاح کے طور پر رکاوٹ بنے، لیکن سیرت کی کتابوں میں آتا ہے آپ نے کہا یہ فیصلہ میں اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک میں اپنے شفیق چچا کی اجازت نہ لے لوں۔ آپ سے پوچھا گیا، پھر آپ نے اجازت دی، پھر نکاح ہوا، نکاح خواہ بنے جناب ابو طالب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یقین مانے ان دونوں لوگوں کے جو احسانات ہیں اکبر بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بے مثال اور بے مثال۔ اب ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، میں جناب ابو طالب کے کچھ احسانات عرض کرتا، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دلہن بن کے مصطفیٰ جان کے پاس آئی نا، جو دوپٹہ پہنا ہوا تھا، اوڑھا ہوا تھا، اس میں سونے اور چاندی کی دھاگے تھے، سونے اور چاندی سے مرصع تھا، ڈیکوریٹڈ تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا اور ادھر پھر وہ معاملہ ہوا جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ولادت ہو رہی تھی، وہی عورت ملکۃ الارض ایک طرف جب آئی ہے سونے اور چاندی کے تاروں والا چادر پہن کر آئی ہے، ادھر سیدہ پاک کی ولادت ہو رہی ہے تو ایسا دوپٹہ پہنا ہوا تھا، چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر 17 پیمان تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی بھائی کی بیٹے کی شادی عمرہ میں ہو جائے نا تو ساری زندگی وہ امیر زادی اپنے خامد کو تانے دیتی ہے، ایک فریج بھی میں نے ابو دیتا، ایک گدی بھی میں نے ابو دیتی ہے، یہ مال و در بھی مجھے میرے والدین نے دیا، تو نے کیا دیا ہے؟ پر آج سیدہ پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیدہ پاک نے اپنے سارے خزانوں، اپنے مال و دولت کے خزانے جو تھے نا مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں اڈیل دیے۔ میرے پاک نبی کو جب لوگ تنگ کرتے تھے نا، حرم پاک میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور کسی سے پوچھ لیتی کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کو کس کس نے تنگ کیا، سیدہ پاک بلا لیتی اور فرماتی تو نے بھی میرا قرضہ دینا ہے، تو نے بھی دینا ہے، تو نے بھی دینا ہے، تو نے بھی دینا ہے، ایسا کر آئندہ میرے محمد کو تنگ تم نہ کرنا، قرضہ میں معاف کرتی ہوں۔ اور پھر ایسی ویسی نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار ثور میں تشریف لے جاتے تھے، غار ہیرا میں، ایسا ہی ہے۔ اب سنیں عظمت کیا ہے ان کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک ادھر قیام فرماتے تھے، کافی دن ہو گئے اکبر بھائی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے۔ یہ وہ بیوی تھی جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ساری زندگی فخر رہا۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کھانا تیار کیا، پنجابی میں ہم کہتے ہیں، ہماری جو تھوڑی پیچھے چلے جائیں 25-30 سال پہلے تو عورتیں جو تھی نا کھیتوں میں کام کرنے والے اپنے خامد کے لیے نا وہ لسی اور وہ سارا وہ سسٹم ہوتا تھا جس کو پنجابی میں بتا کہتے ہیں، روٹیاں باندھ کر لسی باندھ کر سر پہ رکھ کر لے جاتی تھی ہماری جو دادیاں نانیاں تھی، ایسا ہی ہے نا، یہ بھی وہ کھانا اٹھا کر چلی ہیں۔ اب قریب تھوڑی پہنچی تو جبریل آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جو تشریف لا رہی ہے نا،
بخاری شریف ہے، وہ عورت جو تشریف لا رہی ہے جس کا نام نامی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یا رسول اللہ آج میں کوئی وحی لے کر نہیں آیا، آج میں خالق کا سلام لے کر آیا۔ پوچھا گیا آپ کس کے لیے لائے ہو؟ تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ و عرفہ مقامہ کہتا ہے جبریل جا آج محمد کی اس وفادار بیوی کو میرا سلام پہنچا۔ بات یہاں پر نہیں ختم، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب جسے سلام کرے میں کیوں پیچھے رہے؟ یا رسول اللہ رب کا بھی انہیں سلام دیجئے، مجھ جبریل کا بھی انہیں سلام دیجئے، جب آپ کے پاس آ جائیں انہیں کہہ دیجئے کہ رب نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہے جو شور سے بھی پاک ہے اور ہر پریشانی سے پاک ہے، وہ موتیوں کا محل خدیجہ کبریٰ کو عطا کیا جائے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر اولاد آپ کے پتن اطہر سے، اور ایک بات اور میں مزے کی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب تک سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حرم میں رہی ہیں، میرے پاک نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ نہایت توجہ کے ساتھ میں نکاتی گفتگو کم کرتا ہوں، کوشش کی جاتی ہے واقعات میں آپ کو سمجھاؤں۔ اب دو تین نکتے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ آواز کم ہے، میں ہر لیکچر میں آپ سے محنت کرتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا نام آئے صلی اللہ اب ٹھیک۔ اور دوسری بھی ماشاءاللہ بڑی سعادت ہے، ہمارے میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے محسن ہیں، ہمارے اس مسجد کے ماشاءاللہ مہتمم بھی ہیں، اشتیاق احمد صاحب عمرہ پہ جا رہے ہیں، یہ تو نہیں جا رہے، سرکار بلا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جمعہ کے بعد سے ملاقات بھی ہوگی، ملیں گی بھی، اور عرض بھی کریں گے کہ حضرت ہمارا بھی پیغام مصطفیٰ جل رحمت کی بات بڑی سعادت تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در، قدرت نے اسے راہ دکھلائی تیرے در۔ اللہ کی عزت کی قسم وہاں وہی جاتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بندہ بھول جائے کہ وہ خود سے مدینے جائے۔ ہمارے حافظ صاحب نا جب سر نے انہیں بھیجا تھا تو بڑی مشکلات پیش آئی تھی، تو میں اکثر سر سے کہا کرتا تھا سر جی اجے جڑا نا منظوری نہیں ہوئی، جائیں گے صحیح، اللہ نے مہربانی کی ہے، اشتیاق صاحب کی منظوری ہو گئی۔ میرا خیال انہیں سال تو پورا نہیں ہوا، دوبارہ سرکار نے بلا دیا ہے، پر تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھلائی تیرے در کی، پانے کو تو شمس و قمر بھی پا لیا، کیا پایا جو پائی نہ گدائی تیرے در کی۔ اب میں جو ایک علمی نکتہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں سیدہ پاک سے نکاح فرمایا۔ آپ کی عمر 25 سال، سیدہ پاک کی عمر 40 سال۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا اگر آپ کی ہونے والی زوجہ سیرت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، اعتبار میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ ہونا، تو جو عمر کا ویریشن ہے نا اس کو بندہ کمپرومائز کر لے تو سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر میں وہ حدیث پیش کروں، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران جب آپ کے حرم میں، آپ کے عقد میں سیدہ پاک تھی، نکاح نہیں کیا۔ ایک اور بھی ایسا کریکٹر ہے جس نے بھی پہلے نکاح کے بعد دوسرا نکاح نہیں کیا، پہلے مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ۔ سیدہ پاک عائشہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اسی طرح سیدہ النساء سیدہ زہرا پاک کی موجودگی میں اگر علی نے ایک آدھ بار ارادہ کیا ہے نا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی ہر کوئی دوسری شادی کرے،
پر آپ کو اجازت نہیں. اب کیوں کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا نا کہ علی کہتے یا رسول اللہ آپ تو کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں. نا یہ بات ہی نہیں. وہ اس لیے کہ اگر یہ سوال اٹھ جاتا تو اس اپنی موت خود ہی مر جاتا. علی خاموش ہو گئے. پر سوچنے والوں لکھنے والوں نے بتایا کہ زہرا کی موجودگی میں کیسے ممکن ہے میری زہرا کو تکلیف ہو. سر ان دو اعلیٰ اولا اکمل اور اشرف ہستیوں نے نکاح اس لیے نہیں فرمائے کہ جب ایک شادی کے بعد دوسری شادی ہوتی ہے نا نئی آنے والی پہلے کی کمپیٹیٹر ہوتی ہے, پہلے کی مد مقابل ہوتی ہے, پہلے کی شریکہ ہوتی ہے. وہ بھی بیوی یہ بھی بیوی دونوں بیویاں. میرے پاک نبی نے سیدہ پاک کی موجودگی میں نہ خود نکاح کیا اور نہ علی کو کرنے دیا. بتانا یہ مقصود تھا میرے پاک نبی کے غلاموں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے عالم اسلام میں نہ اس کا کوئی مد مقابل تھا اور نہ ہوگا. یہی وائس ورثہ یہی معاملہ سیدۃ النساء زہرا پاک اور ان کی عظمت اور رفعت کی اگر میں اور ایک نقطہ پیش کروں. میرے پاک نبی کی اس زوجہ محترمہ کی عظمت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اس دور جاہلیت میں جب چوری زنا شراب نوشی سب کچھ لوگ جائز سمجھتے تھے, ان دنوں میں انہوں نے جو عزت کا تاج کمایا تھا اس کا نام تھا ملکۃ العرب اور طاہرہ. اے میرے اللہ سیدہ پاک کی جب زہرا پاک کی باری آئی تو انہوں نے کہا انما یرید اللہ لیجزہبا. فرمایا زمانے والوں جو زمانہ جاہلیت میں تہرا کہلوائے نا اس کے بدن میں اس کی گود میں جو آتی ہے نا وہ سیدہ زہرا ہوتی ہے. ماں ہو کر خدیجہ کا کوئی ثانی نہیں اور بیٹی ہو کر بطول کا کوئی ثانی نہیں. دونوں گودیں دیکھنے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جو آئی ہے نا وہ جنتی عورتوں کی بولے نظر بیٹیاں اور بھی ہیں. اللہ اکبر. وہ جو آئی ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جو زہرا پاک کی گود میں کھیلے حسن اور حسین ہیں. تھوڑا سا ذہن پہ زور دیجئے اور عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی گود میں آتی ہے نا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جو زہرا پاک کی گود میں آتے ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار. کتنی خوبصورت نسبت ہے اس گھرانے کو. جس طرح میں آج کر رہا تھا اہل بیت کا سارا گھرانہ, میرے پاک نبی کی ساری آل, میرے پاک نبی کی ساری اولاد سیدہ پاک کے شکم ادھر سے چلی ہے. اصل میں جو کہ ٹائم ہو گیا ہے میں ایک واقعہ عرض کر کے اجازت دوں گا جلدی سے. میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے مثال اور بے مثال جو زوجہ تھی نا اس کا میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر کرتے ہیں نا تو اچھے الفاظ میں کرتے ہیں. پتہ چلا بیوی کے گن گانے سے دنیا والے اگر رن مرید کا ٹائٹل دے میں نا تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو دیکھا جاوے تو سنت مصطفیٰ. بیوی کے اوصاف بیان کرنے سے بندہ رن مرید نہیں ہوتا. آپ سیرت تو پڑھیں, یہ کون سا فنڈامنٹل پرنسپل ہے. آپ پاک نبی کی سیرت پڑھیں. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوئے, عائشہ پاک پانی نوش فرما رہی تھی, پیالہ پکڑا اور فرمایا بتانا عائشہ تو نے کہاں پر لب رکھے تھے. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات پھر سکپ کرتا ہوں, آگے چلتا ہوں. جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت آخر ہے نا, زہرا پاک کی عمر چھوٹی سی ہے, ایک روایت میں تھا 10 سال. بیٹی کو پاس بلایا, سانسوں کا سلسلہ جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے. پیشانی چوم کر کہتی ہے بیٹے سیدہ سلام اللہ تعالی جا بابا سے کہے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے تیرے ابو تجھے خالی نہیں لوٹائیں گے.
ہمارے یہاں بھی یہی ہے نا جب بڑوں سے بات منمانی ہوتی ہے نا. دیکھو یارو ایسا برستے آنسوؤں کو سلام. میرے قیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم گھر سے عقیدہ لیتے ہیں, ہمیں کہیں اور سے لینے کی کیا ضرورت ہے. کہا میرا وقت آخر ہے نا, مجھے یقین ہے سیدہ تم جب سائل بن کر جائے گی نا اپنے بابا کے در پر, وہ تو اپنے روایت ترمذی شریف پڑھی تو میرے قیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کا احترام کر کے دکھایا نا, لیکن بچپنا بھی تو کبھی پڑھ کر دے. ادھر سیدہ پاک امی کے پاس بیٹھی ہیں, ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اپنی بیٹی کی پریشانی. باپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں, یہ ماں اور اولاد بھی بچپنے میں ہو, جو کیفیت بنتی ہے نا کیفیت سے گزرنے والے اس کیفیت کا اندازہ لگا لیں. باہر والے بندے کو نہیں پتہ چلتا. لوگوں کا کہ سیدہ میرا وقت آخر ہے, باپ مرے سر ننگا ہونا, ویر مرن کرے خالی, ماں باپ آج محمد بخشا کون کرے رکھ. جا اپنے بابا کے پاس اور ان سے کہیے کہ اپنی یہ جو چادر ہے, یہ جو مزمل والی چادر ہے یہ مجھے عطا کرے. آج کی امی جان کس لیے؟ اور میں بیٹا جب میں مروں گی نا تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے, یہ چادر میرے اوپر اوڑھی جائے. خدا کی عزت کی قسم آگے کیوں پوچھیں ہم, یہ بیٹی کیوں اپنی ماں سے پوچھتی, لیکن محبت والوں کو یہ جواب مل گیا. اے میرے پاک نبی کے غلاموں, عقیدے اندھیروں میں بیٹھ کر گھڑے نہیں جاتے, عقیدے تیرے مصطفیٰ سے ملتے ہیں. جس عظیم عالی مرتبت خواتین کی سربراہ کو اللہ سلام کرے, اس عظمت والی زوجہ محترمہ کا سب یہ عقیدہ ہے اگر چادر مصطفیٰ مل گئی جنت بھی ملے گی اور اعلیٰ مقام بھی ملے گا. ایسا ہی ہے. سیدہ پاک گئی, بابا نے جب سینے سے لگایا, بیٹی جب سائل بن کے اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے نا, اللہ کرے باپ کی جیب خالی نہ ہو, اللہ کرے باپ کے ہاتھ خالی نہ ہو, اس پر جو گزرتی ہے نا سر ایک باپ بھی جان سکتا ہے. اللہ کرے بیٹیوں کو ضرورت ہی نہ پڑے. میرا والد انہیں اتنا زیادہ خوشحال رکھے نا کہ انہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, لیکن اگر بوڑھے باپ کے پاس بیٹی سائل بن کر آ جاتی ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس باپ کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. پر جس باپ کے پاس آئی ہے وہ بادشاہ ہے. ہاں میں تو مالک ہی کہوں, الحمدللہ ہمیں عقیدہ ہی وہ ملا ہے. آئی عرض کرتی, بابا کچھ مانگو تو انکار تو نہیں کرے. کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی چومی, کہا سیدہ تو مانگ تو صحیح. اللہ اکبر کبیرہ, مانگ تو صحیح. ننھے ننھے اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی, بابا میں اپنی کے پاس گئی نا تو اپنی نے کہا اے زارا جا اپنے بابا کے پاس اور ان سے ایک چیز مانگ کے آ. میں نے اپنی اپنی سے پوچھا امی کیا مانگا, تو عرض کرنے لگی زہرا اپنے بابا کو کہے جس کملی کی جس چادر کی قسم رب اٹھاتا ہے تو مجھے عطا کر. خوبصورت جواب, بے مثل اور بے مثال جواب. میں کہتا ہوں ایسا محبت بھرا جملہ مجھے سننے میں نہ پڑھنے میں میسر آیا ہے. فرمانے لگے زہرا تو کہتی ہے میں خدیجہ الکبریٰ کے لیے اپنی چادر دے دوں, خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے محمد کی جلد مانگتی میں جلد بھی اسے عطا کر دیتا. بتاؤ ایسا معاملہ کہیں نظر آتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. جواب یہی ملا, میرے محبوب سے پیار کرو تب ہی میں رب راضی ہوں گا. تو ساری زندگی
یارو ہم سننے میں پڑھتے بھی ہیں، علماء سے بھی سنتے ہیں، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو ایمان کی آنکھ سے دیکھا وہ جنتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 3 دن اور 3 راتیں غار میں گزاری، رنگ چڑھ گیا۔ اگر یہی چیز ہے عظمت ڈگنیٹی کا معیار ہے تو آپ مجھے بتائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مصطفیٰ کو کتنا دیکھا؟